مرنے والا جب یہاں سے جاتا ہے تو عالم برزخ میں بھی جب مومن بندہ ہوتا ہے تو جب جاتا ہے مرنے کے بعد ہی قبر میں جب پہنچتا ہے وہ، تو وہاں پر جو ہے اس کے لیے جتنے بھی رشتہ دار جا چکے ہوتے ہیں، دوست و احباب جا چکے ہوتے ہیں، قریبی لوگ جا چکے ہوتے ہیں، وہ سارے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، کوئی پوچھتا ہے میری بیوی کا کیا حال ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ میرا بھائی کیسا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ میرے ماں باپ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے اور پوتے کیسے چل رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو ایک مومن بندہ، وہ مومن بندہ جس کو پتہ ہے کہ موت دنیا کے بعد، مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جہاں سارے رشتہ داروں سے جا کر کے مل جائیں گے، سارے ٹینشن ہی ختم ہو جائیں گے، وہ بندہ موت سے ڈرے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا تھا، جس وقت کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی وقت آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں نکلا۔ کیوں؟ اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، وہ دونوں فرشتے سیاہ چہرے والے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہے نیلی ہوتی ہیں اور ان کی آواز بجلی کی گرج جیسی ہوتی ہے، یعنی انسان دیکھ کر ہی ہوش کھو بیٹھے۔ وہ فرشتے، ایک کا نام منکر ہوتا ہے، دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، قبر کے 3 سوال جو آپ نے سنے ہیں، بڑے مشہور سوال۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے، مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ صاحب جو آپ کے درمیان بھیجے گئے نبی بنا کر، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ندا آتی ہے آسمان سے، ایک آواز لگتی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، جو کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں اس کے سامنے تھیں، اس کو پتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا آخری پیغمبر مان چکی ہے، اس کو معلوم تھا کہ قرآن کریم آخری کتاب نازل ہو چکی ہے، اس کو معلوم تھا کہ رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو معلوم تھا کہ مدد اسی سے مانگنی ہے، اس کو معلوم تھا کہ سجدہ اسی کے سامنے کرنا ہے۔ آج یہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کے کپڑے پہنا دو، آگ کے کپڑے اس کو پہنا دیے جاتے ہیں اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہاں سے سخت گرم لو اور سخت گرم جو ہے وہاں سے دہک آتی رہتی ہے اس کے لیے، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے ارشاد فرمایا، اس طرح ایک انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل کر کے آپ نے فرمایا ہا کذا، اس طرح کچھ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس طریقے سے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا مسلمان بھائی یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا دہکتا ہوا ایک گڑھا ہوگی۔ آج مسلمان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی کی زمین دباؤں گا تو قیامت کے دن مجھ پر 7 زمینوں کا توق پہنا دیا جائے گا، میرے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈال دیا جائے گا۔ آج مسلمان یہ بھول گیا کہ اگر میں بیواؤں کا، مسکینوں کا، کسی کا مال ہڑپ کروں گا تو قبر میں مجھ پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اللہ کی نافرمانی اگر میں کروں گا تو قبر میں مجھ پر اژدہے اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے اور وہ نافرمان ہوتا ہے یا کافر و فاجر ہوتا ہے تو اس پر 99 اژدہے اس پر ضرور ایسے مسلط کر دیے جائیں گے کہ جن کے زہر کا یہ عالم ہوگا کہ ان میں سے اگر ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین پر بالکل بھی گھاس نہ اگے، ذرہ برابر بھی گھاس نہیں اگے گی، اور وہ اژدہے اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ آج کل اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں، آج کل تو ایٹم بم وغیرہ کا ایجاد ہو چکا ہے، پرمانو بم کا ایجاد ہو چکا ہے، ان کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی کے دل میں شک آ سکتا تھا کہ زمین پر گھاس نہ ہوگے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو ہماری عقل سے ماورا بھی نہیں یہ چیز۔ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ آج کل جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا ایجاد ہو چکا ہے، جس طریقے سے بم اور ایٹمی ہتھیاروں کا ایجاد ہو چکا ہے، قیامت تک گھاس نہ ہوگے ایسے زہریلے اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کافر بندہ ان عذابات کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ قیامت قائم مت فرمانا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا قبر میں یہ حال ہوا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے
خاص طور پر بے نمازی کے لیے قبر جو ہے جہنم کا دہکتا ہوا ایک گڑھا ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرما دے۔ اصول یہی ہے، اگر بے نمازی بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کے عذاب سے بچنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے جب گزرتے تھے، قبرستان کے پاس سے، تو اتنا زیادہ روتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ جبکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اتنا زیادہ چندہ دیا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ان کی اشرفیوں میں، ان کے دینار میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے مالا عثمانہ اللہ یعمل بعدا، کہ عثمان اگر اس عمل کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ عثمان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس نیک عمل کے بعد کوئی نیک عمل کرنے کی۔ وہ عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایسا زارو قطار روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، کوئی کہنے لگا کہ آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ کہنے لگے کہ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پتہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر یہاں پھنس گئے تو آخر کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، آج تو ہماری پہلی منزل کی تیاری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قبر کے 3 سوال آپ کو معلوم ہیں، 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ تینوں سوال ہمیں بتا دیے گئے، ان کے جوابات بھی ہمیں دنیا کے اندر بتا دیے گئے، گویا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ دنیا میں اگر بہترین سے بہترین کوئی ایگزام دے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ سوال اور جواب کیا آنے ہیں، سوال کیا آنا ہے، تو آپ تیاری کر کے پاس ہو جائیں گے کہ نہیں؟ دنیا میں اللہ نے بتا دیا، پرچہ آؤٹ کر دیا، پھر بھی ہماری تیاری کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم رٹ کے وہاں پر جواب دے دیں گے تو رٹ کر جواب نہیں دے پائے گا۔ اگر دنیا کے اندر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری ہے تو یقیناً وہاں پر خود بخود زبان پر جواب آ جائے گا۔ اگر دنیا میں اللہ کے نبی کے طریقے پر چلا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہچانتے ہوئے تاخیر نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج کل تو ہم فیشن اپناتے ہیں، کوئی بھی فیشن ہمیں مل جائے ہم فوراً دنیاوی فیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ آج داڑھی کو ہی لے لیجئے میرے بھائیوں، داڑھی کٹاتے وقت 1 منٹ کے لیے بھی ہم یہ بات نہیں سوچتے ہیں کہ یہ داڑھی کٹ کر اللہ کے نبی کی سنت کٹ کے گندی نالیوں کے اندر بہتی ہے۔ کبھی ہم اس بارے میں غور نہیں کرتے۔ جو لوگ رکھتے بھی ہیں تو فیشن والے رکھتے ہیں، کوئی فرینچ کٹ رکھ رہا ہے تو کوئی برٹن کٹ رکھ رہا ہے تو کوئی عجیب سی داڑھی بنائے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، صرف اور صرف ایمان کٹ داڑھی ہونی چاہیے۔ ایمان کٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اسلامی داڑھی ہونی چاہیے، وہ 1 مشت ہے، اور چاروں جانب سے یہاں سے لے کر یہاں تک 1 مشت داڑھی ہونی چاہیے، یعنی کہ ادھر سے کٹوا دی، سائڈوں سے نیچے کی 1 مشت کر لی، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ علماء کرام سے معلوم کریں، پھر اس کے بعد داڑھی ضرور رکھیں۔ قبر میں جب داڑھی دیکھیں گے فرشتے منکر نکیر تو داڑھی دیکھ کر ہی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساتھ لایا ہے، اسے کیا پوچھنا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ تمہارے اندر جو نبی بھیجے گئے تھے آخر وہ کون ہے، پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو؟ جو سنت ساتھ لے کر گیا ہوگا۔ آپ مسواک کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، سنت ہے، اجر ملے گا، لیکن قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ آپ ٹوپی لگاتے ہیں، کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، یہ لباس سنت ہے، لیکن قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ کوئی اور سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ کے نبی کی سنت کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، لیکن سرما لگاتے ہیں لیکن قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ بالآخر داڑھی ایک ایسی عظیم سنت ہے جو قبر تک ساتھ جائے گی آپ کے، اور ہم اسی کو مونڈ کے اس طرح پھیر کے گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اس بات کو دیکھتا ہے، اس چیز کو دیکھتا ہے، لیکن وہ مہلت دیے ہوئے ہے موت تک۔ اللہ چاہے تو اسی وقت عذاب نازل کر دے جب دیکھے گا کہ میرے محبوب، میرے لاڈلے پیغمبر کی سنت کو کاٹ کے نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی عذاب دے سکتا ہے۔ لیکن رب کائنات مہلت دیتا ہے کہ اس بندے کی موت تک کے لیے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، کتنا مہربان آقا ہے وہ۔ لیکن ہم کبھی جاگتے ہی نہیں۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی ہے
ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے دنیا کے اندر۔ ایک منٹ کے لیے وقت مانگے گا کہ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے وقت دے دے، میں جاؤں گا دنیا کے اندر سجدے میں پڑا رہوں گا، لیکن اس وقت ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ سلیمان بن عبد الملک خلافت بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے مشیر، خاص مشیر سے پوچھا، ابو حازم سے، کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ تو ابو حازم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، آج ہم نے دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، زرق برق کو دیکھ کر، اس کی لق و دق کو دیکھ کر دنیا میں ڈوب کر رہ گئے، اور بس دنیا دنیا دنیا۔ صبح اٹھتا ہے بندہ، منہ دھوتا ہے، دنیا کی فکر لے کر اٹھتا ہے، اور رات میں دنیا ہی کو سوچتے ہوئے سو جاتا ہے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آج اتنے کمائے ہیں، کل کو اس سے ڈبل کیسے کمانے ہیں، کس طریقے سے اپنے پیسوں کو میں ڈبل کرنا ہے، کس طریقے سے اپنا ذاتی مکان لینا ہے، اور کیسے کیسے اس کے خواب ہوتے ہیں ذہن میں۔ وہی بات ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ آج آپ نے لاکھوں روپے اکٹھے کر لیے، 40 سال تک آپ نے کڑی محنت کی، اور آپ نے کروڑوں روپے اکٹھے کر کے اپنا مکان لے لیا۔ آپ داخل ہوں گے اس میں، نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا کہ آپ کا اس میں قدم جائے گا نہیں جائے گا۔ آپ اللہ سے اس وقت یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چند منٹ کے لیے مہلت دے دے، بڑی محنت سے بنایا ہے، پوری زندگی کی محنت اس میں لگی ہوئی ہے، پوری زندگی کی جمع پونجی لگی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، بس مکان اندر سے دیکھ لوں میں، کیا مہلت ملے گی؟ نہیں ملے گی، اور یہ سچائی ہم کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ فلاں چیز کو چھونے سے موت آ جائے گی، تو مجھ سے پہلے کوئی اس چیز کو چھونے والا نہیں ہوگا، الا یہ کہ مجھ سے کوئی تیز دوڑ کر چھو لے تو الگ بات ہے۔ وہ زندگی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ نیک بندے جو ہوتے ہیں موت سے محبت رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بازار جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر موت تمہیں مل جائے پیسوں سے تو خرید کر میرے لیے لے آنا۔ یہ صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کو دنیا کی طرح جئیں، اس کو آخرت کی طرح نہ گزاریں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ اچھا، ایک بات بتا کے آخر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ مرنے والا جب یہاں سے جاتا ہے تو عالم برزخ میں بھی جب مومن بندہ ہوتا ہے تو جب جاتا ہے، مرنے کے بعد ہی قبر میں جب پہنچتا ہے وہ، تو وہاں پر جو ہے اس کے لیے جتنے بھی رشتہ دار جا چکے ہوتے ہیں، دوست و احباب جا چکے ہوتے ہیں، قریبی لوگ جا چکے ہوتے ہیں، وہ سارے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، کوئی پوچھتا ہے میری بیوی کا کیا حال ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ میرا بھائی کیسا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ میرے ماں باپ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے اور پوتے کیسے چل رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو ایک مومن بندہ، وہ مومن بندہ جس کو پتہ ہے کہ موت دنیا کے بعد، مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جہاں سارے رشتہ داروں سے جا کر کے مل جائیں گے، سارے ٹینشن ہی ختم ہو جائیں گے، وہ بندہ موت سے ڈرے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا تھا، جس وقت کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی وقت آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں نکلا۔ کیوں؟ ایمان پر محنت ہی نہیں ہے، کلمے پر محنت ہی نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے کہ کلمہ پڑھا ہے تو عذاب جہنم پر بھی یقین ہے اور قبر کے عذاب پر بھی ہمارا یقین ہے، لیکن تیاری کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے جہنم کے تذکرے بڑے سنے ہوں گے، آپ نے جو ہے جنت اور جنت کی چیزوں کے اور اس کے نعمتوں کے تذکرے بڑے سنے ہوں گے، لیکن قبر کی زندگی جو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت کم لوگ ایسے بھائی ہوں گے یہاں پر جنہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہوگی اور اس زندگی کے بارے میں پڑھا لکھا ہوگا۔ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے قبر کی تیاری شروع کر دیں گے اور قبر میں جو عذاب ہونے ہیں ان سب سے بچنے کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ عزم کر لیں، یہ نہ سوچیں کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ آج آپ ماشاءاللہ غسل کیے ہوئے ہیں، بہت سے مسلمان بھائی تو ناپاک رہتے ہیں، جبکہ ناپاک رہنے سے ان کی نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، تو اس لیے آج ہی سے آپ نمازوں کی پابندی شروع کر لیں،
فجر کی بھی اور 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کریں. آپ کی زندگی میں جو سکون ملے گا وہ کسی بھی چیز سے آپ سکون نہیں خرید سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سبھی کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.